بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طریقے سے دعا مانگنا اللہ کو پسند نہیں۔ احادیث کی روشنی میں دعا مانگنے کے کتنے طریقے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کے لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کے لیے معنی نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہنے لگ گیا کہ میں نے دعا کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں فرماتا اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض دعا کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے آداب سے واقفیت حاصل کریں۔ اب ہم دعا کے کچھ آداب اور دعا کرنے کے طریقے بتانے جا رہے ہیں جس پر عمل کر کے آپ اپنی دعا کو باعث قبولیت بنا سکتے ہیں۔ اور اس پر چھوٹا سا مختصر سا واقعہ سناتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبولیت شرط حاصل کرتی ہے۔ دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت کے ساتھ مانگی جائے، اپنی دعاؤں کو نمود اور نمائش، ریاکاری اور شرک سے پاک رکھا جائے اور وثوق کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہے۔ خشوع اور خضوع کا اہتمام کرنا اور دعا کرتے وقت خشوع اور خضوع کو پیدا کرنا اور اپنے اوپر منت سماجت اور رونے کی کیفیت کو ظاہر کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ رونے والی دعا رنگ لاتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے نے کیا اثر دکھایا؟ چھوٹی سی جماعت نے کفار مکہ کو شکست دے دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ساری رات آزاری نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا۔ دعائیں آج ان صفات سے خالی ہیں۔ قلب کو ناپاک جذبات اور دعا دل سے مانگنی چاہیے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ دعا دل سے نکلتی اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعا میں تنگ نظری اور خود غرضی سے بھی بچنا چاہیے اور اللہ کی عام رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیض و برکات کو اپنے لیے خاص کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدھو آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی اور کہا کہ اے اللہ مجھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ بخاری شریف۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باہوالا بخاری شریف۔ میری بہنوں، مسنون دعاؤں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ جو دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے مانگی کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھ رکھے ہیں، اور دعا عربی میں مانگنے کو ترجیح دی جائے اور اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، اور دعا پر اتفاق کرنا کہ یا اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے رزق دے دے، تو ایسی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دعا میں بے تکلف قافیہ بندی سے پرہیز کرنی چاہیے۔
بے تکلف قافیہ بندی، گانے اور سر ملانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اکثر ایسی مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سروں میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا میں عاجز اور عاجزی سے دعا مانگیں گے تو یہ سب سے احسن، اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قافیہ بندی اور سر میں دعا مانگنے سے منع فرمایا۔ دعا کا درست طریقہ باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر بیٹھا جائے، اللہ کو حاضر اور ناظر تصور کر لیا جائے، دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے جائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان کے تعریف بیان کی جائے، اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور پھر اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے۔ آخر میں بھی درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنے کا احسن طریقہ جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ اس طریقہ کار سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں گے تو آپ کی اس طرح دعا قبول ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ان طریقہ کار سے اللہ سے دعا مانگیں اور اپنی دنیا آخرت کو بہتر بنا لیں۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔